اچھا، اب ایک اور حدیث ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 دفعہ پڑھنے سے 99 بیماریوں کا علاج یا ان میں مدد ملتی ہے، ان کا علاج ہو سکتا ہے. یہ آپ جانتے ہیں اس حدیث کو. جب آپ لاحول پڑھتے ہیں تو آپ غور کیجئے گا آہستہ آہستہ اس کو پڑھ کے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ 12 یا 13، میں نے بہت کوشش کی گننے کی، لیکن 12 یا 13 دفعہ آپ کی زبان اسی جگہ پہ ٹکرا رہی ہے، اسی پوائنٹ پہ جہاں پہ جب آپ اللہ بولتے تھے تو زبان لگتی تھی. بیسیکلی یہ لا کی آواز ہے جو کہ وہاں جا کے ٹکراتی ہے، زبان اس میں لگتی ہے. اب ایک طرف اللہ کا نام، ایک طرف یہ حدیث، اور پھر 2 سال پہلے امریکہ میں ریسرچ ہو رہی تھی، اور وہ لوگ یہ ریسرچ کر رہے تھے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کیوں کھانا آپ کی سانس کی نالی میں نہیں چلا جاتا ہے، کھانے کی نالی میں کیوں جاتا ہے. آپ نوالے کو کہتے تو نہیں ہے کہ میرے سانس کی نالی میں نہ جاؤ، کھانے کی نالی میں چلے جاؤ، وہ خود چلا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا جس وقت منہ میں اس جگہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں اللہ کہتے ہوئے آپ کی زبان ٹکراتی ہے، جب اس جگہ سے نوالا یا کھانا کانٹیکٹ میں آتا ہے تو یہاں سے ایک نرو امپلس جاتی ہے جو کہ سانس کی نالی کو بند کرتی ہے، کھانے کی نالی کو کھولتی ہے آٹومیٹیکلی، اور کھانا آگے چلا جاتا ہے. اور فردر ریسرچ جب انہوں نے کی تو انہوں نے کہا کہ اس پورے منہ کی ہارڈ پیلیٹ میں یہ جو ایریا ہے جس کی ہم نے نشاندہی کی، اس کے نیچے بہت ہی کمپلیکیٹڈ نروز کا پلیکسس ہے جس کے ابھی تک فائدے ان کو نہیں پتہ چلے ہیں. ایک فائدہ پتہ چل گیا کہ وہ سانس کی نالی کھانا نگلنے میں ہیلپ دے رہا ہے، لیکن اب ہم تو مسلمان ہوتے ہوئے چونکہ ہم اپنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ اللہ کی طرف سے تھا، تو ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ جب ہم یہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو اس کے ذریعے یقیناً صحت پر بہتر اثرات ہوں گے، اور یہ میڈیکل سائنس پروف کر رہی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان سائنسدانوں کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں جن کے ذریعے یہ بڑی بڑی ریسرچیں کی جاتی ہیں. ہم ان کی ریسرچوں سے ڈھونڈ کے اپنی چیزوں سے ریلیٹ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کرے گا کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جب ہم یہ کام خود کر سکیں گے. یہ تصویر ویسے میں یہاں پہ لے آیا آپ کے انٹرسٹ کے لیے. یہ ماؤنٹ ارارت ہے ٹرکی، اور جہاں پہ ترکمنستان اور ٹرکی جڑتے ہیں اس کے کونے پہ یہ پہاڑی ہے، اور اس کی چوٹی کے اوپر کشتی نوح ہے جس کو کئی سالوں سے لوگ جانتے ہیں، لیکن میڈیا اس کو نہیں بتاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی حقانیت نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو جانیں. اور یہ ایک عام خبر نہیں ہے کہ کشتی نوح، میرا خیال ہے شاید آپ میں سب لوگ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ کشتی نوح مل چکی ہے، وہ کہاں پہ موجود ہے. وہ اس پہاڑی کے اوپر ہے، لیکن وہاں پہ جانے کی ممانعت ہے. 1950s میں ٹرکش گورنمنٹ نے اس کو ڈائنامائٹ سے اڑانے کی بھی کوشش کی. 1907-1908 میں رشیا کے جو زار حکمران تھے انہوں نے ایکسپیڈیشن بھیجا اور انہوں نے اس کشتی نوح میں سے بہت ساری چیزیں وہ لے کے آئے. لیکن دیکھیے خدا کیا کرنا کہ ان کے آنے کے جب ان کا ایکسپیڈیشن واپس آیا تو اس کے اگلے سال ہی وہ زار کی حکومت ان کا سب تختہ وختہ الٹ گیا. تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری نشانیاں آپ دیکھیں گے. یہ نشانی بھی ایک طرح سامنے آ جائے گی اور سب کو نظر آئے گی، لیکن ابھی بھی دنیا میں لوگ جو ان کو جانتے ہیں وہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہی پہاڑی ہے. وجہ یہ ہے جی کہ ہمارا جو دین ہے یہ اللہ کی طرف سے دین ہے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے فالوورز، اسلام کے پیروکار مضبوط ہوں، طاقتور ہوں، اسٹرانگ ہوں. اس لیے انہوں نے ہمیں جو بھی ہدایات دیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، چاہے وہ نماز پڑھنا ہے، چاہے وہ وضو کرنا ہے، چاہے وہ روزے رکھنا ہے. ثواب اس میں ضرور ہے کہ روزے کا ثواب ملتا ہے، لیکن روزے کے جو میڈیکل بینیفٹس ہیں ان کی ایک لمبی لسٹ ہے. آج ہم بات کریں گے صرف وضو اور نماز کے حوالے سے. ہارورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے ایک ریسرچ کی، امریکہ کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو مائلڈ ایکسرسائز کے باڈی پہ فائدہ ہے وہ سٹرنس ایکسرسائز کا اتنا فائدہ نہیں ہے. یعنی ہلکی پھلکی ورزش اگر ریگولر بیسس پہ کی جائے تو اس کا جسم پہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے. نماز ایک ہلکی پھلکی ورزش ہے.
اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ ہمیں کہہ سکتے تھے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، وہ ہمیں کسی بھی طرح سے نماز پڑھنا بتا سکتے تھے، لیکن ہمیں نماز پڑھنے کا ایک پورا طریقہ بتایا گیا کہ آپ نے قیام کرنا ہے، رکوع میں جانا ہے، سجدے میں جانا ہے، جلسہ میں بیٹھنا ہے، تشہد کرنا ہے، سلام پھیرنا ہے، یہ سب فزیکل موومنٹس ہو رہی ہیں۔ اب ہم ان موومنٹس میں دیکھیں گے کہ کیا کیا ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھنے سے پہلے جو اس کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ وضو کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اکثر احادیث میں ہم نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا کہ آپ پرفیکشن، ایکوریسی کے ساتھ نماز کو پڑھیں، جلدی میں نماز کو نہ پڑھیں۔ نماز ابھی بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں نماز، لیکن نماز ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوں تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے اجازت دے دی کہ میں اس نماز میں آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت ہے میرے میں، اور پھر نہ صرف یہ کہ ہمت ہے میرے میں، آپ نے اللہ کی اجازت کی وجہ سے آپ اس طاقتور شخصیت سے ملاقات کر رہے ہیں جس سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ تو آپ اتنی طاقتور شخصیت سے جب آپ ملاقات کے لیے جائیں گے تو ہمیں اپنا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر مجھے کسی سیکریٹری سے، منسٹر سے ملنا ہے تو میں ٹائی بھی لگاؤں گا، کوٹ بھی پہنوں گا، اس کے کمرے میں جاؤں گا تو میں اپنے بازو بھی باندھ کے بیٹھا رہوں گا، لیکن جب میں اللہ کے سامنے نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں کبھی خارش بھی کر رہا ہوتا ہوں، کبھی میں کان بھی کھجانے شروع کر دیتا ہوں۔ تو ہمیں اپنی پوری توجہ اس اللہ کی طرف لے جانی ہے جس کے سامنے حاضر ہو گئے ہیں، چونکہ اس سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہے، اور آپ کی بالمشافہ ملاقات ہو رہی ہے اللہ سے۔ وہ آپ کو سن رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے آرڈر کو بڑی پرفیکٹلی ہم نے فالو کرنا ہے۔ چونکہ وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے اس لیے میں کچھ سلائیڈز کو سکپ کروں گا۔ وضو کے بارے میں قرآن شریف میں بھی کلیئر ہدایات ہیں۔ سورہ المائدہ کی یہ ٹرانسلیشن یہاں پہ مینشنڈ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے وضو کے دوران فیس یعنی منہ کو، ہاتھوں کو، آرمز کو، بازوؤں کو، بعض لوگوں کی پریکٹس ہوتی ہے کہ وہ وضو کے اندر اوپر سے ایسے ایسے مسح کر لیتے ہیں۔ قرآن شریف میں آرمز، بازوؤں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بازوؤں کو دھویا جائے، اور پھر سر کے اوپر اپنے ہاتھوں سے مسح کریں اور اپنے پیروں کو دھوئیں ٹخنوں تک۔ اب یہ ساری چیزیں جن کو دھونے کا حکم دیا گیا، یہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ آپ کے جسم کے وہ حصے ہیں جو آپ کے ایکسپوزڈ پارٹس ہیں، یہ آپ کی باڈی کے کانٹیکٹ آرگنز ہیں۔ یہ منہ، یہ سر، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ چیزیں دوسری چیزوں سے ٹکراتی ہیں، کانٹیکٹ میں آتی ہیں۔ جب کانٹیکٹ میں آتی ہیں تو ان سے جراثیم اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ باہر سورج کی روشنی میں پھرتے ہیں تو اس میں جو سورج کی ریز آ رہی ہیں، آپ نے اوزون لیئر کا ذکر سنا ہوگا، تو اس کے اندر سے ایک یو وی ریز بھی آتی ہیں۔ جب اوزون لیئر کو ہم نے ڈپلیٹ کر دیا، خراب کر دیا، تو یو وی ریز زمین پہ پہنچ رہی ہیں۔ اب وہ یو وی ریز بھی جلد پہ جاتی ہیں۔ جب آپ 5 دفعہ دن میں اپنے ان ایکسپوزڈ ایریاز کو، جن کو یو وی ریز ٹکرا رہی تھیں، جن کو ڈسٹ ٹکرا رہی تھی، جن پہ جراثیم آ رہے تھے، آپ دھو دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، تو اس سے آپ بہت سارے جراثیم، بہت ساری بیماریاں جو ہیں ان سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی میٹیکولس ان پرفارمنگ وضو، یور لائف سپین ول انکریز۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کی زندگی، آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی اگر آپ اچھی طرح سے وضو کریں گے۔ تو اس سے بڑا ہمیں کیا پروف چاہیے؟ لیکن پھر بھی ہم جاہل لوگ اپنے میڈیکل سے اس کو پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ ایک اور حدیث یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک بلائنڈ شخص، اندھا شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا میرے لیے دعا کریں کہ میرا علاج ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پہلے وضو کر کے آؤ۔ تو وضو کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو وضو میں رکھیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس وقت ہمیں موت آئے تو ہم وضو کی حالت میں ہوں، تو پھر آپ کے درجات اور بھی بلند ہو سکتے ہیں اور آپ کو جسمانی فائدے تو ہو ہی رہے ہوں گے۔ چائنیز تھراپی آکوپنکچر جس کا بہت زیادہ چرچا ہے، اس میں 66 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں باڈی میں۔
بے شمار پوائنٹس ہیں لیکن 66 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کو وہ بولتے ہیں بایولوجیکلی ایکٹیو سپاٹس، بیسس کا نام دیا ہے۔ ان 66 میں سے 61 پوائنٹ ان جگہوں پہ لوکیٹڈ ہیں جن جگہوں پہ آپ وضو میں پانی پھینکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں وہ 61 پوائنٹ جو چائنیز نے اپنی بڑی ریسرچ سے نکالے، ان کے جو 66 اہم ترین پوائنٹ ہیں وہ 61 ہمارا وضو جو ہے وہ ان کو کور کر لیتا ہے۔